اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں کئی جگہ سے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کئی شہروں میں جگہ جگہ ہمارے جو مسلم بھائی کہیں فروٹ بیچنے جاتے ہیں یا کوئی سبزی لے کے کسی ہمارے ہندو بھائی کے محلے میں جاتے ہیں تو ان پر جو ہے الگ الگ تانا کشی ہو رہی ہے. کوئی بھگانے کی بات کر رہا ہے, کوئی اس سے سبزی اور فروٹ نہ خریدنے کی بات کر رہا ہے, حتیٰ کہ اسے یعنی مار پیٹ کے بھگانے کی بات کر رہا ہے محلے سے. لیکن کئی ویڈیو ہمارے پاس اس طرح سے بھی آئی ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہندو بھائی مسلم معاشرے میں بالکل وہ آسانی کے ساتھ جا کے اپنی دکانداری کر رہے ہیں, سبزی بیچ رہے ہیں, فروٹ بیچ رہے ہیں. کسی بھی قسم کی دقت مسلم معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی لوگ یعنی لاک ڈاؤن کو بھی ہندو مسلم بنا کر رکھ دیا ہے. میرے پیارے ناظرین, اور خاص طور سے میں جو لوگ اس طرح سے کٹرتا پھیلاتے ہیں, جو نفرت پھیلاتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ خدا کے واسطے اور آپ جس کو بھی مانتے ہیں اس مالک کے واسطے آپ جو ہے اس طرح کا کٹرتا مت پھیلائیے, نفرت کی بیج مت بوئیے. جو ہمارا مسلم بھائی آپ کے محلے میں آپ کے سماج میں جائے, کوئی چیز سیل کر رہے ہیں بیچنے, تو آپ ان پر جو ہے اس طرح سے ظلم ڈھائیں یا ان کو بھگانے کی بات نہ کریں. اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بالکل ہی کٹرتا ہے اور نفرت پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے. جبکہ ہم اسلام دھرم کی بات کریں تو اسلام وہ مذہب ہے جس میں اس طرح سے کسی کو بھی یعنی بھگانے کی بات نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ہندو بھائی اگر کوئی بھی چیز وہ سیل کرنے آتا ہے, بیچنے آتا ہے, تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. جبکہ وہ ہندو بھائی خود ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلم سماج میں جاتے ہیں تو ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہم کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ اس طرح سے کٹرتا پھیلاتے ہیں, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مسلم کے ہاتھ سے دیے ہوئے سامان کو نہیں لیں گے یا ان کے ہاتھ سے دیے ہوئے سامان کو نہیں کھائیں گے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس طرح سے اگر آپ مثال سمجھیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. نمبر 1, کیا اگر جس کے من میں ایسا ہی سوال ہوتا ہے تو پھر بہت ساری جگہ پہ جیسے پنجاب میں دیکھ لیں جہاں پر مزدور کلاس کے لوگ, اس میں ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں, مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ کیا نام ہے کہ کھیتی باڑی میں کام کرتے ہیں, اناج کاٹتے ہیں. یا سپوز دیٹ یعنی مثال یہ لے لیجیے کہ جو اناج مسلم بھائی کے گھر سے یعنی ہندو بھائی کے گھر پہنچتا ہے تو کیا وہ اس اناج کو نہیں کھاتے ہیں؟ کیا وہ اس اناج کو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ سارا فضول ہے اور اس طرح کا کٹرتا نہیں پھیلایا جانا چاہیے. اور اس طرح کی نفرت پھیلانا اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح کی ہم دوسری مثال لے لیں, اگر کسی ہندو بھائی کو یعنی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی پریشانی ہو کہ بالکل اس کی جان جانے والی ہو اور پھر یعنی اس کو بلڈ کی ضرورت پڑے اور ڈاکٹر کہے کہ نہیں اس کو بلڈ چڑھانا ہی پڑے گا, تو کیا ایسی صورت میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہندو کا بلڈ ہے یا مسلم کا بلڈ ہے؟ نہیں, بلکہ اس کو بلڈ چڑھانے سے مطلب ہوتا ہے اور اپنی جان بچانے سے مطلب ہوتا ہے. تو میرے پیارے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر آپ یعنی کپڑے کی بات کر لیں, وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مسلم کے ہاتھ سے دیا ہوا نہیں کھائیں گے, تو جس مل میں ہمارے مسلم لوگ کام کرتے ہیں, جس مل میں مسلم نوجوان کام کرتے ہیں اور اس ہاتھ سے کپڑے کو چھوتے ہیں تو پھر اس کپڑے کو ہمارے ہندو بھائی بعد میں پہنتے ہیں. تو اس میں بھی یعنی اس کو مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا. تو اس طرح کی تو کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی ہے. تو پھر آج اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو پریشان کیا جاتا ہے اور خاص طور سے نام پوچھ کر اس کی آئی ڈی دیکھنے تک لوگ مانگتے ہیں, اور آئی ڈی دیکھ کے اگر کسی کا نام راشد ہے, کسی کا نام یعنی محمد سلیم ہے, کسی کا نام محمد عابد ہے, کسی کا نام عصمت علی ہے, کسی کا نام اسد عالم ہے,
تو اس کو لوگ بھگانے کی بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کو جو ہے سماج سے بھگایا جائے، یہاں تک کہ اس کی دکان، اس کا ٹھیلا، اس کے ساتھ اس کو جو ہے بھگا دیتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ بالکل نفرت پھیلانے والی بات کی جا رہی ہے اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی، اور اس طرح کی ویڈیو سے ہم اپنے آپ کو پربھاوت نہ کریں، بلکہ ہم یعنی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو لوگ اس طرح سے نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ مسلمان، یہ ہندوستان یہ ایسا دیش ہے جہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کے جو ہے اس دیش کو ایک طرح سے نمایاں دیش بنایا ہے، اور اس دیش کی خوبصورتی